بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عبدالستار اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیوٹر آن لائن۔ تو جونیئر ٹیکنیشین ویکسینیٹر جسے ہم کہتے ہیں BPS6 EPS اینڈ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جو ویڈیو نمبر 2 آج ہم پیش کر رہے ہیں۔ تو پہلی ویڈیو میں ہم نے چائلڈ ٹیوبرکلوسس اور انٹروڈکشن ٹو EPI جو ہے وہ کمپلیٹ کیا تھا۔ تو پہلے ہم یہ جو ڈیزیزز ہیں، جو 10 بیماریاں EPI کے شیڈیول کے مطابق ہیں، ان کو ہم پہلے ڈسکس کریں گے، ان کو سمجھیں گے۔ اس کے بعد ہم جو ہے ان کی ویکسینیشن جو ہوتی ہے، کون سی ویکسین کس بیماری کے لیے ہوتی ہے، اس کو ہم جو ہے ایکسپلین کریں گے۔ تو کچھ جو یہ جو تھیوریٹیکل اسٹڈی ہے، یہ آپ کو بہت کچھ سکھائے گی۔ MCQs جو ہوتے ہیں وہ صرف رٹنا ہوتا ہے، آپ رٹیں گے خالی، اس کو آپ سمجھیں گے نہیں اس کو۔ تو اسی لیے میں نے پہلے جو ہے یہ ڈیزیز جو ہے ان کو ڈسکس کیا ہے، اس کے بعد جو ہے میں ان کی ویکسینیشن جو ہوگی اس کو ایکسپلین کروں گا۔ تو سب سے پہلا دوسری جو ہماری ویڈیو ہے، اس میں ہم بیماری جو ہماری دوسرے نمبر پر ہے وہ ہے پولیو۔ تو جو پولیو ہے، اس کو انگلش میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں پولیو میلیٹس، ٹھیک ہے۔ تو پولیو وائرس سے پھیلنے والی چھوت کی ایسی بیماری ہے، یعنی ایک پولیو وائرس کی ایک بیماری ہے جو زیادہ تر چھوٹے بچوں پر حملہ کرتی ہے۔ پولیو وائرس بچے میں منہ کے ذریعے داخل ہوتا ہے۔ تو یہ جو پولیو وائرس ہے وہ منہ سے داخل ہوتا ہے، یعنی ایسے کوشچن بھی آ سکتے ہیں، ایسے MCQs آ سکتے ہیں کہ پولیو وائرس جو ہوتا ہے وہ کس طریقے سے داخل ہوتا ہے کسی بھی انسان کے اندر یا کسی بھی بچے کے اندر، تو وہ منہ سے داخل ہوتا ہے۔ ایسا بھی MCQs آ سکتا ہے گلے، معدے اور آنتڑیوں میں 3 سے 5 دن تک پرورش پاتے ہوئے بخار، تھکاوٹ، سر درد، قبض، بعض اوقات دست، بازو یا ٹانگوں میں درد اور گردن میں اکڑاؤ کا باعث بنتا ہے۔ تو اس کی جو نشانیاں ہیں وہ کیا ہے کہ جب یہ منہ سے داخل ہوتا ہے تو گلے، معدے اور آنتڑیوں میں 3 سے 5 دن جو ہے یہ اپنی امیونائزیشن یعنی خود کو جو ہے وہ اسٹرانگ کرتا ہے۔ اس کے بعد انسان میں جو بخار، تھکاوٹ، سر درد، یعنی الٹی، قبض، بعض اوقات دست بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ بازو یا ٹانگوں میں درد ہوتا ہے یا گردن جو ہے وہ اکڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ وائرس خون میں پھیلنے کے بعد اعصابی نظام یعنی نروس سسٹم جو ہوتا ہے، ہمارا اعصابی نظام جو ہوتا ہے اس پر حملہ کرتا ہے، جس سے مریض جو ہے وہ فالج کا شکار ہو جاتا ہے، جو بالعیوم مستقل ہوتا ہے۔ یعنی مستقل کا مطلب ہے یہ ساری زندگی آپ کے ساتھ چلتا ہے۔ پولیو بچوں میں موت اور معذوری کی ایک بڑی وجہ رہا ہے، یعنی بچوں میں جو پولیو ہوتا ہے تو اس میں یا تو بچے معذور ہو جاتے ہیں یا وہ جو ہے مر جاتے ہیں۔ تو پولیو جو ہماری دوسری نمبر پر جو ڈیزیز تھی اس کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا۔ اس کے بعد ہماری جو نیکسٹ آئے گی وہ ہے خناق یعنی ڈفتیریا۔ تو تیسرے نمبر پر خناق یعنی ڈفتیریا جو ہے یہ بھی چھوت کی ایسی بیماری ہے جو ایک خاص جرثومہ یعنی کورین بیکٹیریم ڈفتیریا، ٹھیک ہے جی۔ یہ کورین بیکٹیریم ڈفتیریا سے ایک مریض سے دوسرے مریض تک پھیلتی ہے، یعنی اگر ایک مریض کو یہ ڈفتیریا ہوگی، یعنی ایک مریض کے اندر کورین بیکٹیریم ڈفتیریا موجود ہوگا تو دوسرے مریض تک بھی یہ جائے گا۔ یہ بیماری زیادہ تر سردیوں میں پھیلتی ہے، یعنی یہ سردیوں میں یہ بیماری جو ہے اکثر طور پر پھیلتی ہے اور عموماً 15 سال سے کم عمر کے بچوں کو لگتی ہے، یعنی 15 سے کم جو بچے ہوتے ہیں ان کو لگتی ہے جن کو اس بیماری سے بچاؤ کا ٹیکہ نہ لگا ہو، یعنی جن بچوں کو ٹیکہ نہ لگا ہو، یعنی 15 سال کے بعد جو ہے بچہ جو ہے اس کو نہیں لگتی یہ بیماری یعنی یہ ڈفتیریا، لیکن وہ بچے جنہوں نے بچپن میں ڈفتیریا کا ٹیکہ یعنی ان امیونائزڈ ہوتے ہیں، اس بیماری کا حملہ زیادہ تر گلے اور ناک پر ان کے ہوتا ہے، یعنی ان کا گلا یا ان کی جو ناک ہوتی ہے اس پر یہ جو ہے حملہ کرتا ہے، جس میں گلے کے اندر خاص طور پر ٹونسلز کے اوپر ایک جھلی بن جاتی ہے جس کے ارد گرد کا حصہ سوجا ہوا اور سرخ ہوتا ہے، یعنی جو جھلی یعنی ہمارا جو یہ ٹونسلز ہوتے ہیں ان کے گرد جو ہے یہ ایک قسم کے گدود بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد وہ جو ہوتے ہیں سوجے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ان میں سویلن ہوئی ہوتی ہے اور جو ہے سرخ ہوتا ہے، سرخ کا مطلب ہے لال ہوتا ہے۔ گلے میں شدید درد اور گردن میں گلٹیاں یعنی یہ جو ہے سرویکل لیمف نوڈس اس میں بن جاتی ہیں۔ بچے کو بخار کے ساتھ ساتھ تھکاوٹ بھی محسوس ہوتی ہے۔ جراثیم سے نکلنے والا زہر 2 سے 3 ہفتے تک خون میں جذب ہو کر اعصابی نظام یعنی نروس سسٹم پر اثر انداز ہوتا ہے۔
یعنی 2 سے 6 ہفتے جو ہیں اس میں خون میں جو جراثیم ہوتا ہے وہ اپنے جو زہر ہے اس کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ریلیز کرتا ہے، جس سے جسم کے مختلف حصوں میں اعصابی جو حصے ہوتے ہیں فالج ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور بعض اوقات دل کے نظام کو بھی متاثر کرتا ہے اور موت بھی واقع ہو سکتی ہے، یعنی ایون یہ جو ہے ہارٹ پر بھی جو ہے وہ اٹیک کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ڈفتیریا کے بعد چوتھے نمبر پر ہماری جو بیماری ہے وہ ہے کالی کھانسی۔ آپ نے سنا ہوگا کالی کھانسی، جسے ہوپنگ کاف یا پرٹسز کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہوپنگ کاف یا پرٹسز جو ہے یہ کالی کھانسی ہوتی ہے۔ کالی کھانسی ایک یہاں ایسی متعدی مرض ہے، یعنی جو بڑا ایک مرض ہے جو کہ ایک خاص قسم کی بیکٹیریا، کون سا بیکٹیریا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے بروڈیٹیلا۔ یہ ایک جو ہے بیکٹیریا ہوتا ہے، جیسے کہ پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، پہلے بھی جو 2-3 بیماریاں ہم نے پڑھی ہیں اس میں بھی جو بیکٹیریا سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، اس میں بیکٹیریم ورڈ جو ہے، بیکٹیریم کا مطلب ہے سنگل بیکٹیریا، یعنی زیادہ بیکٹیریم یعنی ایک سنگل بیکٹیریا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بروڈیٹیلا جو ہوتا ہے، پرٹیسس ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہوتی ہے یہ بیماری، اور زیادہ تر چھوٹے بچوں کو متاثر کرتا ہے۔ اس بیماری میں سانس کی نالی میں خراش اور سوجن پیدا ہوتی ہے، یعنی سانس کی نالی ہوتی ہے اس میں خراشیں پیدا ہوتی ہیں اور سوجن ہو جاتی ہے، سویلن ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے جس کی وجہ سے کھانسی کے ایسے حملے ہوتے ہیں جن میں بچے کو بغیر سانس لیے بار بار کھانسنا پڑتا ہے، یعنی جو سانس ہوتی ہے وہ پھول جاتی ہے بچے کی۔ اس کے بعد کیا ہے کہ تھکاوٹ دینے والی اس کھانسی کے دورے کے دوران ایک خاص قسم کی آواز یعنی ہوپ یعنی آتی ہے، یعنی آپ جب کھانستا ہے بچہ بار بار تو جو سیٹیاں جیسے نہیں بجتی کہ ایسی ہی جو ہے آواز اس میں سے نکلتی ہے، اس کو کالی کھانسی یا ہوپنگ کف کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ شروع میں کھانسی کے یہ حملے زیادہ شدید ہوتے ہیں، یعنی جب اسٹارٹنگ میں یہ کالی کھانسی یعنی ہوپنگ کف جب ہوتی ہے تو اس کے جو حملے ہوتے ہیں وہ زیادہ جو ہے کیا ہوتی ہے، یہ شدید ہوتے ہیں، جو آہستہ آہستہ کم ہو جاتے ہیں، یعنی ایسا ایسا چل کے وہ سلو ڈاؤن اس کا جو ہے پروسیس ہو جاتا ہے۔ کھانسی کے دوران بلغم نکلتی ہے اور بعض اوقات الٹیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں، یعنی کھانسی کے دوران بلغم نکلتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ شدید جو ہے الٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بار بار میں ڈسکس اسی کے لیے کر رہا ہوں، ایک پوائنٹ کو اردو میں پڑھ کر پھر سے اس کو ڈیفائن بھی کر رہا ہوں کہ آپ کو بڑی اچھی طریقے سے یہ سمجھ آ جائے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہماری نمبر 5 پر جو ڈیزیز ہے وہ ہے تشنج، ٹھیک ہے۔ تشنج یا جھٹکے کی بیماری، اس کو ٹیٹنس کہتے ہیں۔ یہ بیماری ایک ایسے بیکٹیریا یعنی جس کو ہم کیا کہتے ہیں، کلوسٹریڈیم ٹیٹانی، ٹھیک ہے جی۔ کلوسٹریڈیم ٹیٹانی جو ہے اس سے لگتی ہے جو انسان اور دوسرے جانوروں، یعنی یہ انسان اور دوسرے جانوروں سے یعنی خاص طور پر گھوڑوں کی آنتڑیوں میں رہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فضلے یا جانوروں کے گوبر کے ذریعے آنتڑیوں سے باہر آ کر فضا میں ایک خاص شکل یعنی سپورس میں پھیل جاتا ہے، فضا میں مطلب ہوا میں۔ انسان کو لگنے والی کسی بھی چھوٹے یا بڑے زخم کے ذریعے انسانی جسم میں داخل ہو کر ایک زہر پھیلاتا ہے، یعنی جو بھی آپ کا یہاں پر جسم پر جہاں پر بھی چوٹ ہوگی، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کے ذریعے یہ اندر انجیکٹ یعنی اندر چلا جاتا ہے، پھر وہ جو کیا کرتا ہے زہر اس کے اندر پھر زہر پھیلاتا ہے۔ نوزائیدہ بچوں میں یہ بیماری پیدائش کے وقت انولنال یا ناڑا جسے ہم کہتے ہیں، جسے ہم امبلیکل کارڈ کو گندے اوزار سے کاٹنے کے نتیجے میں ہوتی ہے، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا جو ناڑا ہوتا ہے یعنی امبلیکل کارڈ جو ہوتا ہے اس کو کاٹا جاتا ہے، تو ایک گندے اوزار سے اگر کاٹا جائے گا تو پھر جہاں ناڑے کے اوپر یعنی گھی ہوگا، مٹی یا گوبر یا راکھ وغیرہ لگانے سے بھی یہ بیماری ہوتی ہے، یعنی ٹیٹنس جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اسی طرح زچگی کے دوران صفائی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے یہ جراثیم ماں کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اور تشنج کا باعث بنتے ہیں، تو ماں کے اندر بھی یہ جو ہے جراثیم جو ہے وہ انجیکٹ یعنی اندر چلے جاتے ہیں۔ اکثر طور پر ہم نے روایتی طور پر دیکھا ہے کہ ہمارے جو بڑے بزرگ ہوا کرتے تھے وہ جب ناڑا کاٹتے تھے تو اس کے اوپر خاک یا گھی وغیرہ یا مٹی یا گوبر یعنی خراک جو ہوتی ہے اس کے ذریعے وہ جو ہے اس کے خون یا اس کو جو ہے کیور کرنے کے لیے، اس کا علاج کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں، حالانکہ اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ تو آج جو ہے ہم نے یہ 4 ڈیزیزز جو ہیں ڈسکس کی تھی، ٹھیک ہے جی۔ شارٹ اوور ویل ہم لیتے ہیں، تشنج یا جھٹکے کی بیماری یعنی ٹیٹنس، اس کے بعد کالی کھانسی یعنی ہوپنگ کف یا پرٹیسس کے بعد میں ہمارا جو ہے ڈپتھیریا، یعنی تیسرے نمبر پر ہم نے کھناک یعنی ڈپتھیریا کو ڈسکس کیا۔ اس کے بعد جو ہے ہماری پولیو جو ہماری لاسٹ والی بیماری تھی اس کو۔ نیکسٹ جو ہے 5 جو ہے ڈیزیزز بچتی ہیں ہماری، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں 5 ہی جو ڈیزیزز ہیں ان کو ہم کور کریں گے۔
اس کے بعد ہم پڑھیں گے ویکسینیشن. تو ویکسینیشن جو ہے اس کو پڑھیں گے، اس کا بیک گراؤنڈ پڑھیں گے کہ ویکسینس جو دی تھی کس بندے نے وہ جو ہے ڈسکور کی تھی، کس ٹائم میں کی تھی، کون سی ڈیزیز کو کون سی ویکسین جو ہے وہ لگتی ہے، اور کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں، کس عمر تک لوگوں کو جو ہے وہ یا بچوں کو ویکسین دی جاتی ہے یا اس کی ماں کو. ٹھیک ہے جی. تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ. اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے. اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے. ہمیشہ ون ون پالیسی رکھا کریں. ون ون پالیسی میں اگر آپ خود بھی جیتتے ہیں تو دوسروں کو بھی جتوائیں. ٹھیک ہے جی. اللہ حافظ.